باوقار اور صاحب اقتدار ملکہ سرائے خانم اپنے محل میں کچھ افسردہ بیٹھی تھی۔ شادی ملک کے گرفتار نہ ہونے سے وہ پریشان تھی، حالانکہ سمرقند کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں اسے تلاش نہ کیا گیا ہو۔ شہزادے خلیل کے غائب ہو جانے سے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ شادی ملک اور شہزادہ دونوں سمرقند میں کسی جگہ پوشیدہ ہیں یا پھر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملکہ کو خانزادہ پر بھی شبہ تھا، لیکن اس کے محل کی جس طرح مکمل طور پر تلاشی ہو چکی تھی، دربانوں سے لے کر امیر امرا کے محلات تک جاسوسوں اور کوتوال کے چھاپہ مار دستوں کی زد میں آ چکے تھے۔ اس سلسلے میں کئی جگہ کچھ ناخوشگوار صورت بھی پیدا ہوئی اور امرا نے زنان خانے کی تلاشی کی مخالفت کی تھی، لیکن صاحب قرا کے حکم کی بجا آوری بہر صورت ضروری تھی۔ بظاہر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں ان دونوں کے چھپنے کا امکان ہو۔ سرائے خانم اسی فکر میں غلطاں پیچاں تھی کہ اس کی کنیز خاص نے حاضر ہو کر اطلاع دی۔ ایک خاتون قدم بوسی کی متمنی ہے۔ خاتون؟ ملکہ چونکی۔ لباس اور بشرے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خاتون سر تپا خود کو چادر اور نقاب میں پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ کنیز نے کہا، پیر میں نگینے دار جوتیاں ہیں اور نگینے شاید سچے ہیں۔ ایک ہاتھ پر سفید ریشمی دستانہ چڑھا ہے جس سے وہ نقاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ دوسرا ہاتھ تو کھلا ہوگا، کوئی زیور نظر آیا؟ ملکہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ دوسرا ہاتھ؟ کنیز سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، دوسرے ہاتھ کی تو میں صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکی۔ ایک پہرے دار قریب سے گزرا تو اس نے گھبرا کر دوسرے ہاتھ سے بھی نقاب پکڑ لیا۔ شاید جڑاؤ کنگن تھا ہاتھ میں۔ آواز سے کیا اندازہ لگایا تم نے؟ نرم سریلی مگر خوف میں ڈوبی ہوئی۔ جاؤ اسے عزت سے لاؤ۔ سرائے خانم نے مسند پر پہلو بدلا۔ وہ شہزادی خانزادہ کے بدقسمت بیٹے شہزادہ خلیل کی خوبصورت محبوبہ شادی ملک ہے۔ شادی ملک؟ کنیز کا منہ کھل گیا۔ وہی شادی ملک جس کے قتل کا حکم صاحب قرا نے دیا ہے۔ ہاں وہی، وہ اپنے پیروں سے آئی ہے، اس لیے اسے عزت سے پیش کیا جائے۔ کنیز باہر گئی اور شادی ملک کو ساتھ لے کر آ گئی۔ شادی ملک اب تک خود کو پوشیدہ کیے ہوئے تھی۔ شادی ملک نقاب اٹھا دو، سرائے خانم نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے حکم دیا۔ شادی ملک کا پورا جسم کانپ گیا اور وہ جس ہاتھ سے نقاب پکڑے ہوئے تھی وہ لرز کر نیچے آ گیا۔ نقاب الٹ دو شادی ملک۔ ملکہ کی آواز میں ذرا سختی پیدا ہوئی۔ شادی ملک اپنی حیرت پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے نقاب الٹ دیا، جسم سے چادر علیحدہ کی اور ملکہ عالم سرائے خانم کے سامنے سربسجود ہو گئی۔ شادی ملک، حاکم وقت کی تکریم لازم ہے، سجدہ ہرگز نہیں۔ سرائے خانم کا لہجہ پھر نرم ہو گیا۔ شادی ملک اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ہماری طرف دیکھو، ملکہ نے کہا۔ شادی ملک نے نظریں اٹھائیں۔ غزالی آنکھوں سے سرمے میں غلطیدہ آنسو رخساروں پر ہلکی سیاہ لکیریں بنا رہے تھے۔ سنبلی انگلیوں پر مہندی کی گہری سرخی لرزاں تھی۔ شادی ملک کا مرمری پیکر اپسراؤں کو مات کرتا تھا۔ وہ ایرانی حسن کا بہترین نمونہ تھی۔ ملکہ سرائے خانم پورے شاہانہ وقار کے ساتھ مسند پر بیٹھی تھی۔ شادی ملک نے آنکھیں چار کی۔ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ ملکہ نے پرروب لہجے میں پوچھا۔ ملکہ عالم کے چہرے سے تیموری جلال ٹپک رہا ہے۔ کیا ہمارے ہونٹوں پر تمہیں اپنی موت منڈلاتی نظر نہیں آتی؟ تیموری جلال کے پس منظر میں ملکہ عالم کا 50 سالہ جمال بھی جھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ شادی ملک نے اس کا دوسرا سوال نظر انداز کر دیا۔ چالاک بننے کی کوشش مت کرو لڑکی۔ ملکہ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے، تم نے دیکھ کے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ملکہ عالم، جوانی کے اندھا ہونے میں ممکن ہے کہ شبہ کیا جا سکے، لیکن شادی ملک نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ سرائے خانم نے تمام کنیزوں کو باہر جانے کا حکم دیا، پھر بولی، اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ جب تک تم اپنے دل کی بھڑاس نہ نکال لو گی ہم تمہارے قتل کا حکم نہیں دیں گے۔ شادی ملک سنبھل کے بولی، ملکہ عالم، جوانی آنی جانی اور محبت ازلی اور ابدی ہے۔ اگر جذبات کا تعلق صرف جوانی سے ہوتا تو آج جس مسند پہ آپ تشریف فرما ہیں اس پر کوئی 14 سالہ نوخیز لڑکی کا قبضہ ہوتا۔ صاحب قرا کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کو یہ مرتبہ عطا کرتے؟ یہ تو محبت کی کرشمہ سازی ہے ملکہ عالم۔ اگر مجھے جوانی کے تقاضے پورے کرنے ہوتے تو میں شہزادے کے محل میں دوسری کنیزوں کی طرح عیش و عشرت سے یہ مختصر زمانہ گزار سکتی تھی۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں صاحب قرا کے عتاب کو للکارتی اور آج آپ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتی؟ سرائے خانم پر شادی ملک کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، شادی ملک، تم حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت سے بھی آراستہ ہو۔ کاش ہم تمہیں پناہ دے سکتے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ صاحب قرا نے ہمارے ہاتھ میں حکم کی تلوار دے دی ہے، اور حکم ہے تمہارے قتل کا۔ ملکہ عالم، آپ ذی وقار اور صاحب اقتدار ہیں۔ شادی ملک بڑے استقلال سے بولی،
جو ہستی جلاد کو تلوار اٹھانے کا حکم دے سکتی ہے، کیا اس میں طاقت نہیں کہ وہ جلاد کو حکم دے کہ تلوار نیام میں کر لے؟ شادی ملک نے ٹھہر کر بڑی امید سے سرائے خانم کو دیکھا۔ شادی ملکہ سر اٹھا کر بولی، رحم طلبی کا یہ انداز پر اثر ہے، مستحسن ہے، لیکن تلوار کا کام زخم لگانا ہے، زخم مندمل کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ عالم، شادی ملک لاپرواہی سے بولی، آپ مجھے قتل کرا دیجئے لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کر سکے گی۔ کل کا مورخ یہی کہے گا کہ ملکہ سرائے خانم انہوں نے شادی ملک کو محض اس وجہ سے تہہ تیگ کرا دیا کیونکہ وہ شہزادی خانزادہ کی بہو تھی۔ آپ اور خانزادہ کے اختلافات کو پورا ملک تاتار جانتا ہے۔ خاموش لڑکی، تو ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ سرائے خانم بگڑ کر بولی، یہ صاحب قنا کا حکم ہے، اس میں کسی کی دشمنی یا محبت کا کوئی دخل نہیں۔ ملکہ عالم، شادی ملک نے پوری جرت سے کہا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، اگر صاحب قنا یہ فرمان بھیجتے کہ آپ کے بیٹے شاہ رخ کی بیوی کا سر قلم کر دیا جائے تو کیا آپ اس حکم کی تعمیل بھی اسی طرح کرتی؟ لیکن سرائے خانم پریشان ہو گئی، لیکن بیوی اور کنیز میں بڑا فرق ہے لڑکی، تو محض ایک کنیز ہے اور ایک تیموری شہزادے سے شادی کے مراد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ معاف کیجئے ملکہ عالم، شادی ملک مستقل مزاجی سے بولی، میں آپ کو صاحب اقتدار سمجھ کر آپ کی پناہ میں آنا چاہتی تھی تاکہ آپ انصاف کریں اور میرا حق مجھے دلائیں۔ آپ تو مجھے غریب سے وہ بھی چھین لینا چاہتی ہیں جو مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ لڑکی، زبان روک کر بات کرو۔ ملکہ کو غصہ آ گیا، ہم نے نہ تجھے کچھ دیا ہے اور نہ چھین رہے ہیں، ہم صاحب قنا کے حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں۔ اگر شاہ رخ یہ غلطی کرتا تو اسے بھی معاف نہ کیا جاتا۔ تجھے اگر کسی رعایت کی خواہش تھی تو ہمارے محل میں آنے کی بجائے خانزادہ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ میں اسی در کی دھتکاری ہوئی آپ کے پاس آئی ہوں۔ شادی ملک بے خوفی سے بولی، تو کیا خانزادہ کے پاس گئی تھی؟ سرائے خانم نے حیران ہو کے پوچھا۔ جی ہاں ملکہ عالم، مجھے پہلے انہی سے فریاد کرنا تھی۔ کیا جواب دیا شہزادی نے؟ سرائے خانم نے دلچسپی سے پوچھا۔ شہزادی خانزادہ نے فرمایا کہ اے شادی ملک۔ شادی ملک نے ملکہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہا، انہوں نے کہا کہ میں تجھے اپنی بہو تسلیم کرتی ہوں لیکن تیری فریاد نہیں سن سکتی۔ تو ملکہ عالم کے پاس جا کر اپنا مدعا پیش کر، وہ چاہیں تو صاحب قنا کا حکم تعطل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ سرائے خانم کو خانزادہ پر جو غصہ آیا تھا وہ کم ہونے لگا، ذرا سوچنے کے بعد بولی، شادی ملک تیرا کوئی مقدمہ نہیں، صاحب قنا کی نظروں میں تو مجرم ہے اور تیرا قتل ضروری ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالم، صاحب قنا نے ایرانی کنیز شادی ملک کے قتل کا حکم دیا ہے۔ شادی ملک بلا جھجک بولی، صاحب قنا نے یہ حکم کب دیا ہے کہ شہزادے خلیل کی بیوی کو قتل کر دیا جائے؟ میں ایرانی کنیز نہیں بلکہ خلیل کی منکوحہ ہوں، میں شرعی حیثیت سے ان کی بیوی ہوں اور مجھے وہی مراد حاصل ہیں جو دوسرے شہزادوں کی بیگمات کو حاصل ہیں۔ میرا قتل ایک کنیز کا قتل نہیں بلکہ تیمور خاندان کے شہزادے خلیل سلطان کی بیوی کا قتل ہوگا۔ سرائے خانم اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ شادی ملک، کیا تو نے شہزادے سے عقد کر لیا ہے؟ جی ہاں ملکہ عالم، ہم دونوں نے اپنی رضامندی سے نکاح پڑھوایا ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ ملکہ عالم، جس وقت قاصد میرے قتل کا پیغام لے کر سمرقند میں داخل ہوا اس وقت میرا نکاح پڑھایا جا چکا تھا، شادی ملک نے بتایا۔ لیکن تم نے یہ نکاح صاحب قنا کی اجازت کے بغیر کیا ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سرائے خانم غصے سے بولی، تم نے اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ عالم، میں مجرم ہوں۔ شادی ملک لاپرواہی سے بولی، میں ایک ایرانی کنیز تھی، اس لیے شہزادے خلیل سے شادی کرنے کے بعد آپ کے خیال میں کنیز ہی رہی۔ صاحب قنا نے صرف ایک قتل کا حکم دیا ہے، اب دوسرا قتل، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سرائے عالم گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ حکم دیں تو ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ شادی ملک کا تیر نشانے پر بیٹھا۔ سرائے خانم کو شادی ملک کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن شادی ملک ایرانی کنیز نہیں بلکہ تیموری خون کے وقار کی امانت دار بن گئی تھی۔ شادی ملک، اگر یہ سچ ہے تو ہم کیا اب تمہیں شاید صاحب قنا بھی قتل نہ کرا سکیں۔ ملکہ سرائے خانم نے تالی بجا کر کنیز کو بلایا، داروغہ محلات کو فرمان پہنچایا جائے۔ سرائے خانم نے کہنا شروع کیا، شادی ملک کے لیے 1 محل، 100 کنیزیں، 25 خواجہ سرا، پہرے دار، محافظ، غرض یہ وہ تمام انتظامات کیے جائیں جو ایک شاہی خاندان کی بیگم کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم شادی ملک کو شاہی خاندان میں شامل کیے جانے کا فرمان جاری کرتے ہیں۔ شادی ملک کو تمام مراد حاصل ہوں گی، لیکن شہزادے خلیل کو اس سے ملاقات یا گفتگو کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس میں کوتاہی برتی گئی تو خطاکار کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ فرمان تمام متعلقہ لوگوں تک فوراً پہنچایا جائے۔ شادی ملک کا جی چاہا کہ وہ اظہار تشکر کے لیے ملکہ کے قدموں میں گر پڑے۔
شاید وہ اسی خیال سے آگے بڑھی تھی، لیکن سرائے خانم نے اسے اشارے سے روک دیا۔ شادی ملک، جب تک تمہارا محل آراستہ نہیں ہوتا تم ہمارے ساتھ ٹھہرو گی۔ سرائے خانم کا لہجہ مشفقانہ ہو گیا تھا۔ ملکہ عالم، میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ شادی ملک بڑی لجاجت سے بولی۔ شادی ملک، ملکہ مسکرائی، ہماری ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ تمہیں قتل کیا جائے، لیکن صاحب قرا کے حکم کے تحت ہم اس ناخوشگوار فرض کو ادا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دنیا کا کوئی قبیلہ، خاندان یا شہنشاہ نہیں چاہتا کہ اس کے جوانوں کی شادیاں غیروں میں ہوں۔ اس وجہ سے صاحب قرا تمہاری شادی کے سلسلے میں تذبذب میں تھے، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ تمہاری شادی تو غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہے، لیکن تیموری نسل کو ختم کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صاحب قرا کی بر صغیر سے واپسی تک تم شاہی مہمان کی طرح رہو گی، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے ہم تمہارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اطمینان رکھو، ہماری تمام ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ سرائے خانم کا حکم صاحب قرا کے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ سرائے خانم کی کنیز نے داروغہ محلات کو فرمان پہنچایا اور اس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ابھی شادی ملک ملکہ کا شکریہ ہی ادا کر رہی تھی کہ 1 درجن سے زیادہ کنیزیں اسے لینے کے لیے ملکہ کے محل میں پہنچ گئیں۔ شادی ملک ایک فریادی کی حیثیت سے منہ چھپائے پاپیادہ شاہی محل تک آئی تھی، لیکن جب وہ وہاں سے اپنے محل کو روانہ ہوئی تو کنیزوں اور خواجہ سراؤں کی ایک مختصر سی فوج اسے اپنے جلوں میں لیے ہوئے تھی۔ شادی ملک کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے محل میں پہنچایا گیا۔ اسے وہاں دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، سوائے شہزادے خلیل کی رفاقت کے۔ مسلح پہرے داروں نے شادی ملک کے محل کو پوری طرح گھیر رکھا تھا، اور شہزادے کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وہ شادی ملک کے محل کا رخ نہ کرے۔ شہزادے کو اس کا کوئی غم نہیں تھا، وہ تو مسرت سے پھولے نہ سماتا تھا۔ شادی ملک کی جان بچ گئی تھی، اس لیے اس کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ شہزادے کی والدہ خانزادہ دن میں 1 بار شادی ملک کے پاس ضرور جاتی تھی۔ شادی ملک اس کی بھی بہت احسان مند تھی، کیونکہ یہ ترکیب اسی کی ذہانت کا نتیجہ تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ شہزادے اور شادی ملک نے ریگستان سے نکلتے ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سمرقند کی ایک غیر معروف مسجد میں پہنچ کر نکاح پڑھوا لیا تھا۔ دوسری بات کے متعلق کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی، کیونکہ ایسا کوئی طریقہ اس وقت موجود نہ تھا جس سے شادی ملک کے دعوے کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ سمرقند کا پورا شہر ایک مضبوط قلعہ تھا، لیکن شہر کے اندر ایک پہاڑی پر ایک اور قلعہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں تاتاری بیگمات کے محل تھے، جہاں وہ اپنے اپنے دربار لگاتی تھیں۔ اس قلعے کو جانے والے تمام راستوں پر مسلح تاتاری سوار پہرا دیتے تھے۔ ہر محل کے ساتھ ایک خانہ باغ تھا۔ ان محلات میں سب سے زیادہ آراستہ اور شاندار محل ملکہ سرائے خانم کا تھا۔ اس محل کا خانہ باغ بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ وسیع، عریض اور دلکش تھا۔ اس میں لالا و گلاب کی بے شمار کیاریاں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی باغ میں ایک بارہ دری ہے جس کی چھت پگوڈا طرز کی ہے، یعنی نیچے سے گول اور اوپر سے نوکدار۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے محرابی دروازے ہیں جن پر سرخ ریشم کے پردے پڑے ہیں۔ چھت اور دیواروں پر چاندی کے پتھر جڑے ہیں جن پر سونے کا ملمہ ایسی صنعت کاری سے کیا گیا ہے کہ بالکل سونا نظر آتا ہے۔ ان پر موتیوں سے پھول بنائے گئے ہیں۔ موتیوں کی جھالریں جب ہوا میں ہلتی ہیں تو موتیوں کے یہ پھول عجیب بہار دکھاتے ہیں۔ آج اس باغ اور بارہ دری میں بڑی رونق ہے۔ ملکہ سرائے خانم نے دربار خاص کا حکم دیا ہے۔ امیر وزیر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شامیانوں کے اندر بخارا اور فرغانہ کے بیش قیمت قالینوں کا فرش ہے اور بیٹھنے کے لیے دیوان رکھے ہیں۔ ہر شامیانے میں ایک خالص سونے کی ڈبی رکھی ہوئی ہے جس پر عطر کی شیشیاں قرینے سے سجائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوری سراہیاں رکھی ہیں جن میں قسم قسم کے مشروب بھرے ہیں۔ ان سراہیوں پر لال زمرد اور فیروزے جڑے ہیں۔ دربار میں تمام بڑے بڑے سرداروں کو بلایا گیا ہے۔ معید ارلات اور سردار سیف الدین بھی مدعو ہیں اور ایک شامیانے میں بیٹھے نیچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یکایک چوبدان اعلان کرتا ہے کہ ملکہ عالم سرائے خانم تشریف لانے والی ہیں، اس لیے تمام مہمان بارہ دری میں اپنی اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اعلان سن کر لوگ بارہ دری کی طرف بڑھتے ہیں۔ دھوپ روکنے کے لیے بارہ دری کے چاروں طرف قناتیں لگائی گئی ہیں۔ تمام لوگ بارہ دری میں پہنچ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی وقت ملکہ سرائے خانم کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ ملکہ کی شان اور دبدبہ دیکھنے کے قابل ہے۔ آگے آگے حبشی کنیزیں، دائیں بائیں خواصیں چل رہی ہیں۔ سب کی نظریں پاس ادب سے نیچی ہیں۔ ملکہ کے سر پر خود کی طرز کا تاج ہے جس میں جواہرات ٹکے ہیں اور کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ پیشانی پر ایک سنہری حلقہ بنا ہے۔
ملکہ سرائے خانم پیرانہ سالی کے باوجود تن کر چل رہی ہے۔ جواہرات جڑے اس تاج کے کنگوروں پر سفید پر لگے ہیں جو ملکہ کے چہرے پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ پروں کے درمیان باریک باریک سونے کی زنجیریں ہیں جن میں سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ سرائے خانم کی قبا کا رنگ قرمزی ہے۔ قرمز ریشم کے کیڑوں کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ ترکستان میں اس کا کپڑا سب سے پہلے تیار کیا گیا تھا اور اس کا نام اس کیڑے کے نام پر قرمزی رکھا گیا۔ قبا کے حاشیوں پر طلائی بافی کا کام کیا ہوا ہے۔ قبا کے دامن کو 15 کنیزیں سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں۔ ملکہ کے بال کھلے اور شانوں پر بکھرے ہیں۔ رخساروں پر غازہ ملا ہے اور چہرے پر باریک ریشم کی نقاب ہے۔ ملکہ کے داخلے پر تمام امیروں نے انہیں تعظیم پیش کی۔ ملکہ سرائے خانم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا سلام قبول کیا اور پھر ایک زرنگار مسند پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک اور ملکہ کنیزوں کے جلو میں داخل ہوئی۔ یہ عمر میں سرائے خانم سے کم ہے اور روب و دبدبہ بھی اس کا کم ہے، لیکن چہرے سے متانت اور سنجیدگی ٹپکتی ہے۔ اس نے سرائے خانم کو ادب سے سلام کیا۔ ملکہ نے دوسری مسند کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کا رنگ گندمی اور آنکھیں ترچھی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مغل نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دراصل تیمور کی نئی بیوی مغل سردار منگلی خان کی بیٹی ہیں اور سرائے خانم کے بعد ان کا درجہ ہے اور انہیں دوسری ملکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے دونوں ملکاؤں کو سونے کی کشتیوں اور جڑاؤ بلوری گلاسوں میں مشروب پیش کیا گیا۔ مشروب پیش کرنے والی کنیزوں کے ہاتھوں میں سفید ریشم کے دستانے چڑھے ہیں تاکہ ننگے ہاتھ کشتیوں اور گلاسوں سے مس نہ ہوں۔ کنیزیں دوزانو ہو کر مشروب پیش کرتی ہیں۔ ملکائیں اٹھا کر 2-4 گھونٹ بھرتی ہیں، پھر گلاس واپس رکھتی ہیں۔ کنیزیں الٹے پیروں واپس جاتی ہیں، پھر خدمتگار بڑھتے ہیں اور امیروں کو مشروب پیش کرتے ہیں۔ مشروب پینے کے بعد وہ اپنے اپنے گلاس کشتیوں میں الٹے کر کے اوندھا کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مہمان ملکہ کی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ اب ملکہ کے اشارے پر ایک کنیز حاضرین کو مطلع کرتی ہے کہ ملکہ عالم کچھ ارشاد فرمانا چاہتی ہیں، اس لیے تمام مدعوین متوجہ ہوں۔ سب لوگ گوش پر آواز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی نظریں نیچی ہیں۔ سرائے خانم بڑی باروب آواز میں ٹھہر ٹھہر کر کہتی ہیں، اے تاتاری تخت و تاج کے جانثارو، تمہیں علم ہے کہ صاحب قراں امیر تیمور گورگاں اس وقت بر صغیر میں کفار سے جہاد میں مصروف ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے صاحب قراں نے فرمان بھیجا تھا کہ ایرانیوں نسل شادی ملک کو قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے شادی ملک کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور گھر گھر تلاشی ہوئی۔ چونکہ شادی ملک کا تعلق ایک تیموری شہزادے سے تھا، اس لیے ہمیں امیروں اور بیگمات کے محلوں کی تلاشی کا بھی حکم جاری کرنا پڑا، جس سے ہمارے وفاداروں کی دل آزاری ہوئی اور بعض جگہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ ہم اس سلسلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ شادی ملک نے خود اپنے آپ کو تاتاری قوانین کے حوالے کر دیا ہے، لیکن شادی ملک کے قتل کا صاحب قرانی حکم ہماری تاتاری روایات اور خود صاحب قراں کے بنائے ہوئے ایک اصول سے متصادم ہو گیا ہے، جس کا فیصلہ کرنے کے ہم مجاز نہیں، کیونکہ اگر ہم صاحب قراں کا یہ حکم تسلیم کرتے ہوئے شادی ملک کو قتل کراتے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح ہم ایک تاتاری قانون کو توڑنے کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں جس کی کم از کم سزا موت ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر 2 باتوں پر صاحب قراں کی رائے معلوم کی جائے۔ چنانچہ شادی ملک کو زیر حراست رکھا گیا ہے اور اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ صاحب قراں کی بر صغیر سے واپسی پر ہوگا۔ شادی ملک کی گرفتاری کے موقع پر جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے یا ہمارے امیروں کی دل شکنی ہوئی، اس کے لیے ہم پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ملکہ سرائے خانم کے اس اعلان یا تقریر کا یہ اثر ہوا کہ امیر سیف الدین اور امیر معید ارلات جیسے جلیل القدر امیروں کی جو توہین ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف بعض لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ شادی ملک کو ایک شاہی محل میں پوری شاہانہ مراعات کے ساتھ قید کیا گیا ہے، تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے۔ طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگی تھی۔ ملکہ کی اس وضاحت نے ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ ملکہ سرائے خانم نے اپنی تقریر میں امیر تیمور کے بر صغیر پر حملے کو جہاد کا نام دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تیمور نے جس وقت بر صغیر پر حملے کی تجویز اپنے سرداروں کے سامنے پیش کی تھی تو اس نے اس مجلس میں علماء کرام کو بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ بر صغیر پر اس وجہ سے حملہ کرنا چاہتا ہے کہ وہاں کفر و الحاد کی بے خونی کرے اور بر صغیر کو مندروں اور بتوں سے پاک کرے۔ تاریخ یہی کہتی ہے کہ علماء نے اس کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ بہرحال بر صغیر میں جو واقعات پیش آئے وہ تو کم از کم جہاد کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ طوائف الملوکی کے اس دور میں بھی بر صغیر کی سب سے بڑی حکومت سلطنت دہلی ایک مسلمان بادشاہ محمود تغلق کے ہاتھ میں تھی اور اس کا سکہ و خطبہ جاری تھا۔ تیمور کا پوتا پیر محمد جو خانزادہ کا بیٹا تھا وہ اس وقت کابل کا گورنر تھا۔
तैमूर ने उसे बर्र सगीर के हमले में बतौर अपने हरावल दस्ते के इस्तेमाल किया।